مائنڈ میں ایک پرپیچول اسٹرگل جاری ہو جاتی ہے. اس معنی کہ یہ جو انٹلیکچوئل اسٹرگل ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ ایسا کیوں خالق کرتا. سچی بات ہے کہ یہ ذہنی ارتقاء کے لیے یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑا سورس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی سورہ آل عمران میں عال ایمان کی ایک صفت ان الفاظ میں بتائی گئی ہے: والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصہ کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے. دیکھیے یہ بہت زیادہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصہ انسان نے کریٹ نہیں کیا ہے. غصہ بھی ایک کریشن ہے، وہ کریشن گاڈ آلمائٹی کا ہے. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب غصہ آئے تو آدمی غصہ کو پی جائے. لیکن سوال یہ ہے کہ کریٹر نے غصہ پیدا کیوں کیا؟ اگر گاڈ آلمائٹی نے غصہ کو پیدا نہ کیا ہوتا تو غصہ آتا بھی نہیں. اس پر سوچتے ہوئے یہ سمجھ آتا ہے کہ ایک طرف خالق نے غصے کو پیدا کیا اور دوسری طرف انسان کو یہ حکم دیا کہ تم غصے کو پی جاؤ، غصے کو کنٹرول میں رکھو. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خالق کو یہ مطلوب ہے کہ انسان کے مائنڈ میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل جاری رہے، ایک ذہنی جدوجہد. یعنی ادھر غصہ آئے، ادھر غصے کو دبایا جائے، ادھر غصہ آئے، ادھر غصے کو کنٹرول کیا جائے. اس طرح سے آپ کے مائنڈ میں ایک پرپیچول اسٹرگل جاری ہو جاتی ہے. اس معنی کہ یہ جو انٹلیکچوئل اسٹرگل ہے یہ کوئی بہت بڑی چیز ہے، ورنہ ایسا کیوں خالق کرتا. سچی بات ہے کہ یہ ذہنی ارتقاء کے لیے یا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے سب سے بڑا سورس ہے. ذہنی ارتقاء ہوتا ہی اس وقت جب کہ ذہن میں ایک اسٹرگل جاری ہو، ایک ذہنی جدوجہد جاری ہو. اگر آپ کا مائنڈ اسٹیگننٹ ہو، آپ کا مائنڈ سویا ہوا ہو، آپ کے مائنڈ میں بالکل اطمینان کی حالت ہو تو کیا ہوگا؟ مائنڈ کے اندر کوئی فکری جدوجہد جاری نہیں ہوگی، انٹلیکچوئل اسٹرگل نہیں ہوگا. تو ایسا انسان فکری اعتبار سے ڈر بن جائے گا، فکری اعتبار سے ڈر. آپ دیکھ لیجیے، ایسے میں نے ایسے انسان دیکھے ہیں. مثلا ایک صاحب تھے، میں جانتا ہوں ان کو، اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ان کو غصہ آتا ہی نہیں تھا، یعنی بائی نیچر ان کو غصہ آتا ہی نہیں تھا. لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟ ان کے اندر کوئی کریٹیوٹی نہیں تھی، ان کے اندر کوئی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہوا تھا. کوئی بڑی بات وہ کبھی کہہ نہیں سکتے تھے، ایسے ہی بس سادہ زندگی. تو یہ خالق کی بہت بڑی دین ہے، بلیسنگ ہے کہ آدمی کے اندر غصہ کی کیفیت رکھ دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شرعی طور پر اس کو حکم دیا
کہ غصے کو کنٹرول کرو. تو اس کا جو منشا ہے, مقصد ہے جو اس کا, وہ یہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی منشا یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ میں مستقل طور پر ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل جاری رہے. یہی اسٹرگل جو ہے آپ کو لے جائے گی ذہنی ارتقاء کی طرف. یاد رکھیے, وہ صحیح کی بات نہیں ہے. آپ دیکھیے, جو آدمی افلوئنس میں پیدا ہوا ہو, جس کی زندگی بھر ہر چیز فری ملتی رہے, تو اس کے اندر بھی جمود پیدا ہو جائے گا. اس کے ذہن میں کوئی ترقی نہیں ہوگی. تو کوئی بھی چیز ادر دین اینگر ایسی اگر ہے انسان کے اندر جو اس کو مستقل طور پر متحرک رکھتی ہے, ہر جدوجہد میں رکھتی ہے, اس کی زندگی میں ایک اسٹرگل جاری رہتا ہے, تو وہ آدمی زیادہ جاندار ہوگا. اس کے اندر سوچ ہوگی, تجربہ ہوگا, ہائی تھنکنگ ہوگی, وہ باتوں کو ڈیپ انداز سے دیکھ پائے گا. وہ انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوا, انٹلیکچوئل اسٹیگنیشن سے پاک ہوا. تو اس معنی ہے کہ اینگر کوئی ایول نہیں ہے, کوئی برائی نہیں ہے, وہ ایک اسٹیپنگ اسٹون کی حیثیت رکھتا ہے, ایک سیڑھی, ایک ترقی کا ذریعہ. تو آدمی کو یہ کرنا ہے کہ اینگر تو آئے گا اس کے اندر کسی کی وجہ سے, لیکن وہ اینگر کو کنٹرول کرے, اینگر کو ذہن سے باہر نہ آنے دے. مطلب غصہ ہونے کے بعد وہ لڑنے لگے, برا بھلا کہنے لگے, وہ ریئیکشن کرے, وہ واپس باہر ہو جائے. تو اس معنی کہ اس سے غصے سے فائدہ نہیں اٹھایا, اینگر سے فائدہ نہیں اٹھایا. اس نے اینگر سے فائدہ اٹھانے والا وہ آدمی ہے جو اس کو اسٹرگل کا سبجیکٹ بنا دے, سبجیکٹ آف اسٹرگل بنا دے اس کو, یعنی فکری جدوجہد کا میدان بنا دے اس کو. تو وہ پری اینگر جو ہوگا, پوسٹ اینگر اس سے زیادہ مختلف ہو چکا ہوگا. وہ یعنی غصہ آنے سے پہلے جہاں تھا وہ غصہ آنے کے بعد اس سے بہت آگے بڑھ چکا ہوگا وہ, بشرطے کہ اس آرٹ کو وہ جانے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو قرآن کی آیت پر غور کرنے سے سمجھ آتی ہے کہ غصہ اللہ نے پیدا کیا ہے ایک مثبت مقصد کے لیے, ایک پازیٹیو گول کے لیے. وہ یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ میں ایک مستقل طور پر بار بار ایک اسٹرگل جاری ہو, فکری جدوجہد, انٹلیکچوئل اسٹرگل. تب ایسا ہوگا کہ انسان ترقی کرے گا, وہ بڑی بڑی باتیں سوچے گا, بڑے بڑے پلان بنا سکے گا, اس کا ذہنی افق بلند ہوگا, اس کے تجربات بہت زیادہ ہو جائیں گے دوسروں کے مقابلے میں. یہ سب فائدہ حاصل ہوگا اس کو. تو خالق نے کوئی چیز ایسی نہیں ہے دنیا میں جس کو بلا فائدے پیدا کی ہو. حتیٰ کیڑے مکوڑوں کو بھی فائدہ ہے, ہر چیز کا فائدہ ہے, بیکٹیریا کا بھی فائدہ ہے, اس طرح اینگر کا بھی فائدہ ہے.
فرق سے یہ ہے، ضرورت صرف یہ ہے کہ آدمی اتنا انٹلیکچولی اتنا اویکنڈ ہو، اتنا بیدار ہو کہ وہ سوچ سکے، جان سکے، وہ کریشن پلان آف گاڈ کو ڈسکور کر سکے، تب اس کو فائدہ ہوگا. ورنہ وہ فائدے کنارے تک پہنچ جائے گا اور اس کو کوئی کچھ ملے گا نہیں اس سے. دیکھیے، انسان کی زندگی میں سب سے بڑی جو چیز ہے میرے خیال سے، وہ ہے ذہنی ارتقاء، یعنی انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ یاد رکھیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کبھی ویکوم میں نہیں ہوتا، خلا میں نہیں ہوتا. کچھ حالات چاہیے اس کے لیے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کے لیے حالات چاہیے. حالات نہیں تو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ بھی نہیں. تو خدا نے کوئی چیز اس دنیا میں بے فائدہ نہیں بنائی، ہر چیز کا ایک فائدہ ہے.